بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت آپ ہمارے علم کو بڑھا دیجئے، اس میں زیادتی کر دیجئے۔ تو میرے بھائی، آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہم 3-4 کلاسیں بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے حرف کی ادائیگی بتائی تھی آپ کو پہلی کلاس میں۔ دوسری کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نقطوں کی پہچان کیسے کریں گے۔ تیسری کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے تو اس کی شکلیں کیا بنتی ہیں۔ اور چوتھی کلاس میں ہم نے آپ کو اسی طریقے کے جو پہلے صفحے گزرے ہیں نورانی قاعدے کے اندر، اس کو حل کر بتایا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پر جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ 2 حرف ہیں۔ ایک حرف یہ بلیک والا ہے اور ایک حرف وائٹ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر جو حرف بنا ہوا ہے پہلے اس کو پڑھیں گے چونکہ وہ اوپر ہے، اور نیچے جو حرف بنا ہوا ہے بعد میں اس کو پڑھیں گے چونکہ یہ نیچے ہے۔ اگر اوپر نیچے حرف ہوں تو پہلے اوپر والے کو پڑھتے ہیں اور بعد میں نیچے والے کو پڑھتے ہیں، اور اگر اس طریقے کے حرف ہوں کہ پہلے ادھر ہے اور اس کے بعد پھر ادھر ہے تو پہلے یہ والے کو پڑھیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے خا کو اگر پڑھ دیتے ہیں آپ تو یہ غلطی ہو جائے گی آپ سے، اس لیے پہلے ہم پڑھیں گے نون کو۔ دیکھیں یہ جو منڈی ٹائپ کی بنی ہوئی ہے یہاں پر، یہ اس کے اوپر اگر ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہ نون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے اگر 2 نقطے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ، تو یہ جو ہے کہ یا بن جاتا ہے۔ اور اسی کے اوپر اگر 2 نقطے آ جائیں گے تو وہ تا بن جائے گا۔ اسی کے نیچے ایک نقطہ آ جائے گا تو یہ وہ با بن جائے گا۔ اور اسی کے اوپر اگر 3 نقطے آ جائیں گے تو یہ سا بن جائے گا۔ یعنی صرف رہے گا یہی منڈی ٹائپ کا، لیکن اگر اس کے اوپر نقطے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی بدلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ نیچے ہوگا تو با ہو جائے گا، اوپر ایک نقطہ ہوگا تو نون ہو جائے گا، اوپر 2 نقطے ہوں گے تو تا ہو جائے گا، نیچے 2 نقطے ہوں گے تو یا ہو جائے گا، اوپر 3 نقطے ہوں گے تو یہی سا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نقطوں سے حرف بدلتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں نیچے یہ جو خا ہے، اب اس خا کے آپ خا کو جیم بھی بنا سکتے ہیں، اسی کو حا بھی بنا سکتے ہیں۔ جیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کو جیم بنانا ہے تو یہ جو اوپر نقطہ لگا ہوا ہے یہ والا، اس کو اٹھا کر آپ نیچے لگا دیں یہاں پر، یہی جیم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی خا ہے کیونکہ اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اسی نقطے کو اور ختم کر دیں گے آپ تو یہ حا بن جائے گا۔ تو یہ پورا ہوا نون خا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یہ ہے یا حا، اس کے آگے ہے با اور جیم، ایک نقطہ دونوں کے نیچے لگا ہوا ہے۔ صرف 2 حرف ہی ایسے ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر با کے نیچے ایک نقطہ آیا ہے، اور دوسرا حرف ہے جیم، جیسے کہ یہاں پر جیم کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے۔ آگے چلیں گے ہم تو با اور میم، آگے چلیں گے یا میم، آگے چلیں گے اوپر ایک نقطہ لگا ہے مطلب نون ہے، اور نیچے میم، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے تا میم، آگے چلیں سا میم، آگے چلیں با، یہ جو بلیک والا ہے یہ نقطہ بھی بلیک ہے۔ دیکھیے آپ کو ایک چیز سمجھنا ہوگی یہاں پر، اگر نقطہ بلیک ہے اور یہ بھی بلیک ہے تو یہ نقطہ با کا ہے، یہ نقطہ با کا ہے کیونکہ یہ بلیک ہے، ٹھیک ہے۔ بلیک کا نقطہ بلیک، اور وائٹ کا نقطہ، جیسے یہ یہاں پر جیم وائٹ ہے تو نقطہ بھی اس کا وائٹ ہے۔ تو با یا کے نیچے یہاں پر 2 نقطے ان کو لگانا چاہیے تھے لیکن نہیں لگے، کیونکہ یا اسٹرکچر ہی اس کا ایسا ہے جو سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہاں پر یا نون یا تا یا، اسی طریقے سے یہاں سا یا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ اوپر نون، ایک نقطہ نیچے با، اس کے بعد یہ لام، ٹھیک ہے۔ 2 نقطے اوپر تا، ایک نقطہ اوپر نون، اور اس کے بعد لام، ایک نقطہ نیچے با، 2 نقطے نیچے یا، اور اس کے بعد لام۔ ایسے ہی یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نقطوں کی پہچان بھی مضبوط ہو جائے گی اور حرف بھی آپ کو مضبوطی سے یاد ہو جائیں گے۔ نیچے 2 نقطے یا، اوپر 2 نقطے تا اور لام، اوپر 3 نقطے سا، نیچے تو اوپر 3 نقطے سا اور لام، ٹھیک ہے۔ اوپر ایک نقطہ نون، نیچے ایک نقطہ با، اوپر ایک نقطہ نون، ٹھیک ہے۔ نیچے ایک نقطہ با، اوپر ایک نقطہ نون، اور یہ اوپر ایک نقطہ نون، اوپر 2 نقطے تا، نیچے 2 نقطے یا اور نون، نیچے 2 نقطے یا، اوپر 2 نقطے تا اور نون، اوپر 3 نقطے سا، اوپر 3 نقطے سا اور نون،
اوپر ایک نقطہ نون، نیچے دو نقطے یا اور یہ نون۔ اسی طریقے سے یہ پورا اچھے طریقے سے سمجھ کر نقطوں کی پہچان کے ساتھ اس کے اسٹرکچر کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ دیکھیں با اور جیم دونوں کے نیچے ایک ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن با کا اسٹرکچر ہمیشہ ایسا بنتا ہے اور جیم کا اسٹرکچر ہمیشہ ایسا بنتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جیم کے اسٹرکچر کے اوپر ایک نقطہ آ جاتا تو یہی خا بن جاتا ہے، جیم کے اسٹرکچر کے نیچے یا اوپر نقطہ نہیں ہوتا تو یہی ہا بن جاتا ہے، اور نیچے ایک نقطہ آ جاتا ہے تو یہ جیم بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے با کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے نیچے اگر ایک نقطہ ہوتا ہے تو با بن جاتا ہے، اور اگر نیچے دو نقطے ہوتے ہیں تو یہی یا بن جاتا ہے۔ اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تو تا بن جاتا ہے، اوپر تین نقطے ہوتے ہیں تو سا بن جاتا ہے، اور اوپر اگر ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہی نون بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف چھوٹی سی مشق نہیں ہے، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ اس کو دماغ میں بٹھائیں کہ ایک نقطہ نیچے تو با، ایک نقطہ اوپر تو نون، دو نقطے نیچے تو یا، دو نقطے اوپر ایسے تو تا، تین نقطے اوپر تو سا۔ اس کو ہم سمجھ لیں اچھے طریقے سے میرے بھائی، اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر رٹ لیں، یاد کر لیں، آگے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی آسانی ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ضروری سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔